یہاں ہر پریزیڈنٹ کے پہلے 100 دن کو بہت اہمیت دی جاتی ہے. آپ کے خیال میں صدر اوباما کی کارکردگی کیسی رہی ہے؟ The president has brought a certain naivete with him. کچھ شعبوں میں انہوں نے معمولی کام کیے ہیں اور کچھ شعبوں میں نقصان دہ حکمت عملی اپنائی ہے. جیسے کابینہ کے لیے ان کی نامزدگیوں کے حوالے سے بہت سے سوالات اٹھائے گئے اور ان کے لیے مشکلات پیدا ہوئیں. اس کے علاوہ صدر اوباما کو انٹیروگیشن ٹیکنیکس کے حوالے سے بہت سی معلومات سامنے نہیں لانی چاہیے تھیں اور ان کی داخلہ پالیسی خاص طور پر امریکہ کے لیے بہت نقصان دہ ثابت ہوگی. میں نے ان کے ہر بل کے خلاف ووٹ دیا ہے. Disclosures of the enhanced interrogation techniques I disagree with. انتخابات کے دوران صدر اوباما نے کہا تھا کہ وہ ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز کو دونوں ساتھ لے کر آگے بڑھیں گے. کیا انہوں نے اس وعدے کو پورا کیا ہے؟ You know, it's amazing how much difference one letter makes versus hope versus hype. ہوپ اور ہائپ میں صرف ایک حرف کا فرق ہے. الیکشن سے پہلے انہوں نے ریپبلکنز کے ساتھ مل کر کوئی کام نہیں کیا اور اب ان کی پالیسیوں کے حامی صرف ڈیموکریٹس ہیں. ان کے سب منصوبے ڈیموکریٹک پارٹی کی طرف سے پیش کیے گئے ہیں. انہوں نے اپنے 100 دنوں میں اب تک پارٹی وابستگی سے بالاتر ہو کر کوئی کام نہیں کیا. اس کے علاوہ ان کے دیے ہوئے بجٹ کی وجہ سے ملک کو تقریباً $10.3 کھرب کے خسارے کا سامنا ہو سکتا ہے. جس بجٹ کو وہ ذمہ داری کا نیا دور کہہ رہے ہیں میں اسے ذمہ داری نہیں سمجھتا. That's a definition of responsibility that I'm unfamiliar with in the extreme. So not a lot of reaching across the aisle at this stage. Foreign policy is something we in Pakistan are particularly concerned about. امریکی خارجہ پالیسی کو پاکستان میں لوگ بہت قریب سے دیکھتے ہیں. صدر اوباما کی دور میں امریکی خارجہ پالیسی میں جو تبدیلیاں آئی ہیں ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ How have you felt about his foreign policy performance? If you could tell us a little bit more in depth about that. Well, certainly the hard decision he made to send more troops to Afghanistan, I agree with that. It was a very difficult thing. افغانستان اور عراق کے حوالے سے اوباما نے کچھ مشکل لیکن ضروری اقدامات اٹھائے ہیں. افغانستان میں اب امریکی فوج کی تعداد بڑھا دی گئی ہے جبکہ عراق سے بھی ہم فوراً نہیں نکل رہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ان اقدامات سے کیا ہوگا. ان ملکوں کے حوالے سے اوباما ٹھیک کر رہے ہیں لیکن دوسری جانب اوباما پوری دنیا میں گھوم کر ہر ایک سے امریکہ کے لیے معافی مانگ رہے ہیں. یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے اور ہماری پوزیشن کمزور کرتا ہے. اب دیکھتے ہیں احمدی نژاد کیا کرتے ہیں, طالبان کیا کرتے ہیں. کم جونگ ایل اور اوگو چاویز جیسے لوگ اوباما پر ہنس رہے تھے تو اس حوالے سے اوباما کو میں کم نمبر دوں گا. We'll see what the Taliban does. We'll see what these other guys who are bad people, Kim Jong-il, what impact it has on them. پچھلے سال آپ نے پاکستان اور افغانستان کا دورہ کیا تھا. اس وقت آپ کے اس علاقے کی صورتحال کے بارے میں کیا تاثرات ہیں اور اب کیا ہیں؟ What do you think of it now? Well, when I was there this time last year, of course, Musharraf was still in the presidency, I think, and met with him. اس وقت میں سابق صدر جنرل مشرف سے ملا تھا اور انہوں نے مجھے کہا تھا کہ فاٹا اور صوبہ سرحد میں طالبان اور القاعدہ کے خلاف جنگ پاکستان کی اپنی ہے اور اس کی ذمہ داری پاکستان ہی لے گا. اس بات پر میں بہت خوش ہوا. اس وقت ہم سمجھ گئے تھے کہ امریکہ کی پاکستان میں موجودگی ضروری نہیں ہے. تاہم تب سے اب تک پاکستان میں بہت کچھ ہوا ہے. میریٹ ہوٹل جہاں میں خود رہ چکا ہوں میں بامبنگ ہوئی, دہشت گردی بڑھ گئی ہے اور پاکستان کی حکومت کچھ کمزور ہو گئی ہے. اس کے بارے میں بہت تشویش ہے اور ہم صورتحال کو بہت غور سے دیکھ رہے ہیں. Dealings with the Taliban in the country, that kind of thing. Representative Conway, thank you so much for your time. Really appreciate it. It's good to be with you. My pleasure. Thank you so much.